نماز بھی ایک کام ہے کاموں میں سے۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھنا کہ بس پڑھ لی نماز ہو گئی نماز۔ ایک یہ ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ جیسے میں نے مثال دی، اگر ہم صرف روٹی روزانہ کھا لیا کریں تو پیٹ ہمارا بھرے گا نہیں بھرے گا؟ بھر جائے گا۔ کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے نہیں مزہ بھی آنا چاہیے۔ لیکن ہمارا مسئلہ دین کے بارے میں یہ ہے، ہم نے الگ الگ پیمانے بنا رکھے ہیں، دین کے لیے الگ، دنیا کے لیے الگ۔ دنیا کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ، بڑھیا سے بڑھیا، اچھے سے اچھا۔ اور دین کے معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ بس گزارا ہو جائے ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نماز تو ہو گئی نا، بس نماز ہونی چاہیے۔ تو بھائی پیٹ تو بھر جائے گا، صرف روٹی کھا لینا آپ، تو پھر کیوں اتنے لوازمات اس کے ساتھ لگا رکھے ہیں؟ تو جو معاملہ ہم اپنی دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر دین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ چلو اس سے بڑھ کر نہیں، کم سے کم برابری کا تو کر لیں۔ تو یہ بات ایک ذہن میں رکھیں۔ اب اس کو سامنے رکھ کر کل والے مسئلے کو لے لیتے ہیں۔ کل جو بات آئی تھی کہ فرائض اور واجبات اور سنت موقدہ، ان تین نمازوں کے علاوہ طریقہ بتلایا گیا تھا۔ جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، عشاء سے پہلے کی 4 ہیں، یا کوئی اشراق 4 کی 4 ایک ہی ساتھ پڑھتا ہے، یا چاشت کی 4 رکعتیں ایک ساتھ پڑھتا ہے، یا وادیم میں 4 رکعتیں ایک ساتھ پڑھتا ہے، تہجد کی 4 رکعتیں ایک ساتھ پڑھتا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا تھا کہ بھئی دوسری رکعت کے آخر میں صرف اتحیات پڑھ کے کھڑا نہیں ہونا، بلکہ درود شریف اور دعا بھی مانگنی ہے، اور پھر تیسری رکعت ثنا سے شروع کرنی ہے۔ تو یہ خوبصورت طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس کے خلاف کیا ہے، جیسے کل بات آئی تھی کہ 75 سال کی عمر ہو گئی، کہ ہم تو اسی طرح پڑھتے رہے، سنت موقدہ جس طرح پڑھتے ہیں، کہ عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں بھی اسی طرح پڑھ لیں، کہ دوسری رکعت تک تحیات ختم ہوتے ہی فوراً کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، اور پھر سورہ فاتحہ سے شروع کر لیا۔ تو اس کی مثال بھی وہی ہے کہ بھئی روٹی کھا لیں صرف پیٹ بھر جائے گا، نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز میں خوبصورتی نہیں آئی۔ تو اس لیے کل یہ مسئلہ تھوڑا ادھورا رہ گیا تھا۔ بعض لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو پوری زندگی اسی طرح پڑھی ہے تو ہماری نماز نہیں ہوئی۔ نہیں، نماز تو ہو گئی لیکن نماز میں حسن نہیں آیا، خوبصورتی نہیں آئی۔ تو اس لیے بس یہ نہ کہیں کہ بس نماز تو ہو گئی نا، بس خیر ہے ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ نماز کو بھی جس طرح ہم دنیا کے ہر کام کو اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو اس طرح اس میں بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ البتہ یہ جو سنت موقدہ اور فرائض اور واجبات ہیں، تو یہ مسئلہ بھی ساتھ میں آ جائے کہ اس میں اگر اتحیات سے آگے درود شریف غلطی سے بھولے سے پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد یہاں تک یا اس سے آگے، تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر آدمی ایسا کرے گا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ جیسے ایک آدمی عصر کی نماز تنہا پڑھ رہا ہے، یا ظہر سے پہلے کی 4 پڑھ رہا ہے، عشاء کی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، یا ظہر کی عصر کی پڑھ رہا ہے، اس نے دوسری رکعت میں اتحیات سے آگے بھی پڑھ لیا، تو اگر تو بھولے سے پڑھا ہے، اتنا پڑھ لیا کم سے کم اللہم صلی علی محمد یہاں تک، اگر تو اس سے پہلے پہلے یاد آ گیا کھڑا ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن بھولے سے اگر اتنا یا اس سے زیادہ پڑھ لیا تو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ان 3 قسم کی نمازوں کے لیے، باقی جو نمازیں ان کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔